حسن صاحب، سابق وزیر خزانہ اور معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 22% ہو چکی ہے. 2 کروڑ نوجوان بے روزگار، مردوں میں شرح 30%، خواتین میں 18% ہے. دوسری جانب وزارت منصوبہ بندی نے ان اعداد و شمار کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ بے روزگار افراد کی تعداد کو لیبر فورس پر تقسیم کر کے 22% کا تناسب نکالا گیا ہے. اچھا جی 22% نہیں ہوئے گی ہے جڑے وزارت منصوبہ بندی ایک تے فلانا بندی منصوبہ بندی. اس ملک میں منصوبہ تو ہے کوئی نہیں، کوئی وزارت وزیر خزانہ لگا پھرتا ہے، وہ خزانہ خزونہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ سارا آیا میں کل پہ ہے، وزیر خزانہ اسی رکھے ہے. تو کیا فضول بات. یہ جو آپ کا داخلہ دوخلہ کا ہوتا ہے کوئی وزیر، پتہ نہیں کون ہے، کیڑا داخلہ ہے، فورن منسٹر رکھے ہیں، ان کی پتہ. فورن جائیداداں دا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تسی کوالیفائی کر گئے ہو. کوئی خدا کا خوف کرو. اچھا یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ یوں کر کے یوں کیا گیا 22% کا تناسب نکلا، میں کہنا جی 20%، چلو 2% زیادہ، اس پہ خوش ہو. یہ اعداد و شمار ٹھیک ہے. وہ 15 سے 24 سال کی عمر کے 2 کروڑ سے زیادہ نوجوان بے روزگار یہاں تو ملک چھوڑ جائیں گے. لوگوں نے دھتکار دینا رکھنا نہیں. جرائم یا اور یہ دوجا یا ہے کیا جرائم کے آتش فشاں کا ایندھن بنے گا. تیسری کوئی آپشن ہو تو وزارت منصوبہ بندی. وہ کیڑے منصوبے، منصوبہ بندی، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، خارجہ. کوئی اگر ملکی کو پہچان یا کوئی عزت بنی ہے تو اس میں تو تمہارا تو کوئی رول نہیں ہے. یہ 4 دن کی جھڑپ نے تو تمہارا کیا کریڈٹ ہے اس میں اگر ملک کا کو تھوڑا سا امیج بہتر ہوا ہے تو تم تو سارے ویسے ہی ہو. خزانہ تفلانا وہ پتہ نہیں. میں ایک لطیفہ ہے، صحیح ہے غلط ہے، کہ وہ کسی نے افغانستان کی کوئی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار تمہارے یہاں تو وزیر ریلوے، تمہارے یہاں تو ریلوے ہے ہی نہیں، تو وزیر ریلوے کہاں سے؟ تو اس نے آگے ہنس کے کہا کہ تمہارا وزیر خزانہ نہیں ہوتا. خزانہ کہاں ہے؟ خزانہ خزونہ تو ہے نہیں تمہارے، بھوکے ننگے ہمیشہ. چلو واہ، ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے صاحب، وفاقی حکومت کا گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کا فیصلہ. سرکاری افسران اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات بھی جمع کریں گے اور ملکی اور غیر ملکی اثاثوں اور مالی حیثیت سے آگاہ کریں گے. میں قسماً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے، جو کہ نہیں ہوگا، پاکستان بہت بڑا موڑ مڑ جائے گا. کو 2 4 10 20 ہزار ڈکیت پکڑا گیا، کرپشن کو فالج، شروع ہو جائے گا. لیکن ہونا ککھ نہیں. یہ اندازہ لگاؤ اس پاکستان کی بدماشیہ، المعروف اشرافیہ کی بدنیتی، عوام دشمنی اور نااہلی کا، کہ جو کام قیام پاکستان کے فوراً بعد کیا جانا ضروری تھا وہ ان کو 77 سال بعد یاد آ رہا ہے. دیکھو بات سنو، نتیجہ اس کا بھی کچھ نہیں نکلے گا. وارداتی حل نکال لیں گے. یہ جن کی ڈکیتی، چوری، فراڈ، حرام کھانے کی تربیت 77 سال وہ لیگیسی چلی آ رہی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے. کام کرنا ہے تو ایک کرو، جو بندہ جاب میں اور جو بندہ سیاست میں آیا ہے، جب آیا ہے اس سال اس کی ورتھ کتنی تھی اور تم نے کتنا ٹیکس دیا تھا. سب ننگے ہو جائیں گے. یہ مشکل کام ہے. میں سادہ سوال مریم آپ سے پوچھ رہا ہوں، نوئنگ یور بیک گراؤنڈ، کہ آپ کا اکنامکس یہ وہ تعلق نہیں، بٹ سادہ بات. 40 سال پہلے، 45 سال پہلے، میں کو 1000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، کوئی بندہ جو آیا ہے سیاست میں جس کا کوئی بیک گراؤنڈ سیاسی نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تھوڑا بہت،
تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے. جس سال آیا اس سال اس نے کتنا انکم ٹیکس دیا تھا یا جو بھی ٹیکسز ہوتے ہیں یا ہوتے تھے, اس وقت اس کی نیٹ ورتھ کتنی تھی, آج کتنی ہے؟ شاہراہ قائد اعظم چھوٹی پڑ جائے گی. یہاں اگر پھانسی گھاٹ میں تبدیل کرو گے نا ایک ہفتے کے لیے شاہراہ قائد اعظم کو, چھوٹی پڑ جائے گی. بتاؤ ورتھ کتنی تھی اور آج کتنی ہے؟ 40-45 سال پہلے اس نے جو ٹیکس دیا تھا وہ کتنا تھا بتاؤ؟ ہے جواب کسی غیرت مند کے پاس؟ دیکھوں گا میں اگر انہوں نے 100 بندہ بھی نکال لیا, کچھ بھی نہیں, فراڈ در فراڈ. چلو. میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے سلسلے میں تحریک کی سرکردگی ان کے بیٹے قاسم اور سلمان کو سپرد کرنے کے حوالے سے تقسیم پائی جاتی ہے, جبکہ سیاسی مخالفین عمران خان کے موروثیت والے بیانیے کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بکواس ہے یار ساری کا ساری. پنڈ بسیا نہیں اچکے پہلے آ گئے, پتا نہیں انہوں نے آنا ہے نہیں آنا ہے, وہ ڈفر ہو جانا ہے, وہ کب آنا ہے. اچھا پہلی بات, پہلے تقریریں فرماتے ہیں, وہ ویڈیو میں نے دیکھی پچھلے دنوں مریم نواز کی, وہ باہر بیٹھے ہیں, سیف اینڈ ساؤنڈ انوائرمنٹ ہے, فلانا ہے ٹمکانا ہے, یہاں کے بچوں کو یہ کو بچے اسپیشل ہیں, فلانا ہے, تمہاری اپنی اولادیں, تمہارے اپنے بھائی کہاں ہیں بھائی؟ پہلے کہہ رہے تھے وہ آئے نہیں, حالانکہ وہ تو باپ کا جب وہ ہوا حلف برداری کا بطور پرائم منسٹر, وہ انہاں دی طرح کو عادی مجرم تے نہیں, پہلی دفعہ وہ تے پتر تے ادو بھی نہیں سن آئے. نون لیگ والوں کے نا نٹ بولٹس کسنے کی ضرورت ہے, فضول باتیں کرتے ہیں. موروثیت کی بات شروع ہو رہی ہے, وہ عقل کو ہاتھ مارو. موروثیت کے تو مجدی تم ہو اس ملک, بھٹو نے تو کسی کو نہیں بنایا تھا. بیٹی باپ کے قتل پہ, عدالتی قتل پہ اس نے پروٹیسٹ کیا, جلا وطنی, سکر کی جیلیں, فلانا ٹمکانا. موروثیت تو وہاں بھی پلے پڑی, اس نے نہیں کوئی ایسی تیاری کی تھی بھٹو کی, سچی بات. وہ سلسلہ زرداری کے بعد شروع ہوا. مجدہ پو آئے, ذرا سر پیر سمجھ آیا کہ اوئے ہوئے ہوئے اصل تے واردات یہ ہے. وہ چنگا بھلا چھوٹا پرا کاروبار کر رہا سی, انہوں بھی لین دا. اس تو بعد پھر ماشاءاللہ سمدیاں تو لے کے تے باقی رشتہ گنے ہی نہیں جاندے ماشاءاللہ, لائل پور سے لے کے لاہور تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک کون کون لوگ ہیں. تو یہ اس کے بیٹے آ رہے ہیں بھی, کیا از دیٹ این ایشو؟ اور دوسری بات کہ وہ تشدد وغیرہ کریں گے تو وہ بات سنو, وہ پاکستانی معاشرے سے آ رہے ہیں, وہ ایک ڈسپلنڈ معاشرہ. وہاں موٹر سائیکل پہ 4 سواریاں میں نے کبھی نہیں دیکھی. میں نے کبھی کسی خبیث کو وہاں موٹر سائیکل والی لین اور موٹر سائیکل والے کو اس لین میں نہیں دیکھا. وہ ایک ڈسپلنڈ معاشرہ ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پرتشدد اور یہ اور وہ کیا ہوتا ہے. عقل کو ہاتھ مارو. وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, فلانا ہے ٹمکانا ہے, مٹ رکھو, دیکھو کیا ہوتا ہے. پکڑو گے تو آگے ہاتھوں میں سمجھ جائے گی. چونکہ لا قانونیت وغیرہ ان کی تربیت میں نہیں ہے, نہ وہ بھوکے ننگے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں موسٹلی مجھے بتاؤ؟ یا فارچون ہنٹرز ہوتے ہیں بہت تھوڑے, باقی تو وارداتی ہوتے ہیں سارے کے سارے. بھوکوں کے مارے ہوئے, بے روزگاریوں کے مارے ہوئے. ادروائز لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہو تو کون اپنی زندگی 9 to 5 ایک آدمی گزارا ہے, تو مجھے بتاؤ وہ کرے گا کوئی اس طرح کا؟ وہ تو بڑی ڈسپلنڈ معاشرے, اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ, پیو دی حلف برداری تے نہیں آئے, اس کے بعد دورہ پڑا ہوا, دیکھو نہیں آ رہے, دیکھو نہیں آ رہے, اب آ رہے ہیں پھر دورہ. وہ عقل کرو یار, ٹیک اٹ لائٹلی. حسن صاحب اتنی حکومت کے خوفزدہ ہونے کی وجہ کیا ہے پھر؟ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں, بات سنو ایک منٹ, میں تو یہاں تک کہتا ہوں وہ آئیں تو مریم کو چاہیے کہ ان کو بلائے لنچ یا ڈنر پہ, ان کے ساتھ بات کرے, کھانے پہ بلائے ان کو.
یہ ہمارے اندر مر گیا سارا کچھ، یا شاید کبھی تھا ہی نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی بھیجتا ہے رچرڈ دا لائن ہارٹ کو اپنا وکیل، اس کا گھوڑا مرتا ہے، اس کو اپنا گھوڑا بھیج، پتہ نہیں مر گئے، سب کچھ ہی مر گیا اندر سے. وہ دو لڑکے آ رہے ہیں، وہ باپ کو ملنے آ رہے ہیں، یا اگر احتجاج بھی کریں گے تو انہوں نے تو پتہ نہیں ہونا کہ یہ چپڑ کھناتی ہے کس طرح دے احتجاج کر دے. پیو دی ہو حلف برداری دی ہو تقریب تے نہیں آئے. کدی ادھروں بولتے چونڈیاں وڈ دے، کدی دندیاں وڈ دے، کدی چک وڈ دے، پتہ نہیں کیا لوگ ہیں یہ ایشو ہمارے زیر بحث آنا چاہیے، قطعاً نہیں. سگے بیٹے ہیں، اگر ملنے آ رہے ہیں تو آنے دو، کیونکہ اہم مصیبت پڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے دیکھو، بات سنو، مٹی دا مادو، ریت دیاں لتاں، پتا بھی اگر ہلے نا تو یہ اوپر سے نیچے تک ہل جاتے ہیں، چونکہ یہ جھوٹ پہ کھڑے ہیں. مٹی کا مادو، ریت دیاں لتاں، یہ ان کی اصل اوقات ہے. کتنا خوبصورت جیسچر ہوتا، وہ آتے نہ آتے. لوگ کسی بات پہ تعریف نہیں کر رہا ہے، اس بات پہ کرتے. یار آپ ہمارے مہمان ہو، کوئی بات نہیں، ختم. جو جنوں دیکھو چانگڑا مار رہے ہیں، چیکاں مار رہے ہیں، وہ ہلے آئے ہی نہیں، اور پتہ نہیں انہوں نے آنا بھی ہے کہ نہیں. کوئی شرم ہے آ کرو یار، کوئی ڈھنگ کی باتیں کرو. آبادی بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بام پھٹنے والا ہے، فلانا ہے ٹمکانا، کو اصل رونے رو. اربوں خربوں کے اسکینڈل روز آ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں.